بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان نے اسلامی ممالک سے مل کر بورڈ میں شرکت کا فیصلہ کیا، لیکن پاک فوج حماس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس پر اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ حکومت غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ واپس لے اور عوامی ریفرنڈم کرائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف نکل سکتا ہوں تو ان کے خلاف بھی نکل سکتا ہوں. یہ غلامی نواز شریف اور شہباز شریف قبول کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم یہ غلامی قبول نہیں کریں گے. ایک طرف حکومت پارلیمان سے بالا فیصلے کر رہی ہے تو دوسری جانب ارکان پارلیمان کے اثاثے سامنے نہ لانے کا بل پاس کر رہی ہے. اس کے ساتھ 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 بھی منظور ہو گیا. اب خواتین کے ساتھ مرد بھی شکایت کر سکیں گے، جبکہ مریم نواز نے 3 روزہ بسنت فیسٹیول کی یہ کہتے ہوئے منظوری دے دی ہے کہ پنجاب دل والوں کا صوبہ ہے، لیکن عوام کو تفریح سے دور کر دیا گیا ہے. کیا یہ تفریح عوام کو راس بھی آئے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط الوی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم رانا زاہد اقبال صاحب سے ہی کرتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب، حکومت کا پارلیمنٹ سے بالا غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ جو ہے کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دنیا کا اہم ترین موضوع ہے جس پہ آپ نے چوز کیا ہے پروگرام کے لیے. شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا ہے کہ وہ کبھی بھی پارلیمنٹ میں کسی ایشو کو بھی جتنا سے جتنا بڑا ایشو ہو وہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتے. وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، مرضی. ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ پہ آئے گا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کی رضامندی بھی بیچ میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہاں پر عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ اس کی تائید کر دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک عوامی تائید مل جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اب یہ سارا میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. سب سے پہلے چاہیے تھا کہ یہ کتنی بڑی چیز. آپ دیکھیں کہ جو اپنا بورڈ آف پیس ہے، یہ پوری دنیا میں ایک نیا عالمی نظام لانے کے مترادف ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی سربراہی میں 20 ممالک نے اس پہ دستخط کر دی ہیں اور اقوام متحدہ کے پیرالل بھی ایک نیا نظام آ رہا ہے. تو میرا خیال تھا کہ اتنے اہم ایشو پر، اور دیکھیں سب سے بڑی بات، اس نے صرف غزہ تک محدود نہیں رہنا شاید صاحب، اس نے غزہ میں امن کے لیے محدود نہیں رہنا. اس نے آنے والے دنوں میں اس نے بین الاقوامی اور تنازعات جو ہے نا ان پہ بھی اس نے کام کرنا ہے، ان کے حل کے لیے بھی اس نے اقدامات کرنے ہیں. تو میرا خیال آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمیں ہماری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے صرف ایک دیکھیں ہماری جو یہاں پہ سب سے پہلے ابھی فائر اسد صاحب نے کہا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری وہ بڑی مضبوط ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی مضبوطی ایک بار پھر نظر آئی آپ کو کہ ان سے مشورہ کیا اور بات چلے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. قاضی عبدالباسط صاحب، ایک طرف تو پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ایران پر حملے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھڑپیں جو ہیں وہ بھی جاری ہیں. آیت اللہ خامنائی پر بھی حملے کی جو ہے وہ آواز سنائی دے رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا بورڈ ہے جو بنا ہے پیس کا، امن کا، اور جس میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ 20 ممالک شامل ہو گئے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی جو ہے ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے، دنیا کو دھمکیاں لگا کر، دنیا کو پریشرائز کر دباؤ میں لا کر. جی قاضی عبدالباسط الوی صاحب. اچھا شاہد صاحب، جو غزہ پیس بورڈ ہے نا، پہلے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا اس کا متبادل حل بھی ہونا چاہیے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فوٹو دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ سے، بچارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اور سردی میں ٹھٹر رہے ہیں وہ بچارے غزہ کے بچے. تو انسانی سب سے پہلے تو وہ انسان ہیں، انسان وہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے جی کہ انسان اور جانور کی بھی جو ہے نا وہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے، پھر وہ مسلمان ہے. تو دیکھیں کوئی ایسی چیز جو ہے نا، کوئی ایسا حال ہو
جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا حل تو ہو کہ سب سے پہلے ہم ان تک امداد تو پہنچائیں. تو دیکھیں ابھی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے پہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کی رائے کو شامل نہیں کیا جا رہا، آزاد فلسطین کی بات نہیں کی جا رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ حماس کو جو ہے وہ مائنس کیا کہا جا رہا ہے. یعنی اگر حماس کو زبانی کلامی تو مائنس نہیں ہوگا، اس کے لیے افواج کو جو ہے وہ کارروائی کرنی پڑے گی. تو یہی دو ایسے پہلے مطالبات ہیں جس پر اپوزیشن بھی اعتراض کر رہی ہے کہ ہم اس میں کیوں شامل ہو رہے ہیں. کیا ہم اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بالخصوص حماس کے ساتھ لڑیں گے ہماری افواج؟ سر پاکستان تو جو پہلے ہی جو ہے نا یہ کہہ چکا ہے کہ وہ حماس کو ڈسارم کرنے کے کسی بھی پلان کا حصہ نہیں بنے گا. یہ تو ہم نے جو ہے نا پہلے کہہ دیا ہے. تو یہ جو ابھی جو پلان جہاں تک جو معلومات اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ پاکستان کا رول جو ہے وہ لاجسٹکس اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے جو ہے نا اس کا رول ہوگا. اور میرے حساب سے دیکھیں ایک ایسا بورڈ ہے، ایک ایسا فورم ہے جس میں دنیا کے بے شمار ممالک موجود ہیں اور جس میں اسرائیل بھی موجود ہے. تو وہاں پہ پاکستان جیسے دبنگ ملک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے وینزویلا پہ کھل کے بات کی، پاکستان نے ایران کے معاملے پہ کھل کے بات کی. یہ جو لوگ یہ جو اپوزیشن والے یا کچھ عناصر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھلے لاگے، ہم امریکہ کے تھلے لاگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو بھی بیان آ رہے ہیں، ہمارے دفتر خارجہ کے بیان آ رہے ہیں اور ہائی افیشلز کے بیان آ رہے ہیں، وہ ایسی کوئی تاثر اس میں نہیں مل رہا کہ ہم کسی طرح ان سے نیچے ہیں یا ڈیگریڈ ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے. تو یہ جو ہے نا وہاں پہ میرے حساب سے وہاں پہ پاکستان کا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے نا آنر کی بات ہے کہ پاکستان وہاں ہوگا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی، غزہ کے معصوم لوگوں کی مدد میں جو ہے نا وہ پیش ہوگا. اور پھر وہاں پہ ساتھ کوئی اور ساتھ یہ بھی جو ہے نا کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس بورڈ کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کے بارے میں بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. تو مستقبل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اگر ایسا کچھ ڈیسیژن لیا تو وہ کسی سے پوچھ کے تو نہیں لینا. تو اس میں اگر یہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہمارا شروع سے وہاں ہونا یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. تو یہ سارے معاملات ہیں، اس لحاظ سے یہ جو ہے. اب جیسا کہ قاضی عبد الباسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ پہلے ہی مائنس ہے اور اب تو ٹرمپ کے اس بورڈ کے بعد تو ویسے ہی مائنس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہاں تو پھر دوسرے ممالک کے جو تھے وہ سربراہ ہوتے تھے، یہاں تو چیئرمین فار ایور کے لیے صدر ٹرمپ ہیں. وہ آگے ہی ساروں کو باتیں منوا رہے ہیں اور اپنے فارم میں لا رہے ہیں اور ہر وہ ایجنڈا جو ہے وہ اس پہ پائے تکمیل کو پہنچا رہے ہیں جس کا انہوں نے اپنے دماغی طور پر تہیہ کر لیا ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو پھر تو جب اقوام متحدہ بھی مائنس ہوگی اور یہ پیس بورڈ کے نام پر اس کی اجارہ داری قائم امریکہ کی ہو گئی تو ہم کیسے بچ پائیں گے اور کیسے پھر رہ پائیں گے اور کیسے ہم اپنی خود اداریت کو قائم رکھ پائیں گے؟ بالکل شاہ صاحب، میں نا بڑے ادب کے ساتھ نا علی صاحب سے تھوڑی سی میں یہاں پہ اختلاف کروں گا. دیکھیں شاہ صاحب، بنیادی طور پر یہ جو نیا عالمی نظام ٹرمپ صاحب لے کے آ رہے ہیں نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے چونکہ انہیں آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں حالیہ دنوں میں جو اس کا چارٹر ہے اس کے تحت ان کو وہ فائدنی مفادات حاصل نہیں ہو سکے وہ جو چاہ رہے ہیں یا جو ان کی انتظامیہ چاہ رہی ہے، ان کی وہاں کی وہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے. اس چیز نے انہیں مجبور کیا ہے اور ہمارے جیسے چند ملک ہیں جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اعلی کار بن جاتے ہیں. اور شاید دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. نہ تو اس 2 سال سے وہ غزہ کی جنگ ختم کرا اور بے شمار بین الاقوامی تنازعات تھے جن کو حل کرانے میں ناکام رہا. لیکن آپ دیکھیں اس معاملے میں خاص طور پر یہ جو غزہ کا معاملہ ہے اس میں اسرائیل اور کیا اس کو امریکہ دونوں ہی تنہائی کا شکار رہے ہیں. اقوام متحدہ نے اس طرح ان کا ساتھ نہیں دیا. وہاں پہ دوسرے جو ممالک تھے وہاں سے بھی آوازیں اٹھی. اس چیز نے ان کو ٹرمپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کی شہنشاہیت کی طرف ایک قدم ہے اور اس کا
آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے اس دن 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کیا, ادھر کیا وہ بورڈ ہے جس کے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہ گرین لینڈ ہے, میں نے ضرور خریدنا ہے, لیکن میں نے اس کے لیے جنگ نہیں کرنی. یعنی انہوں نے وہاں پر بھی اپنا تجارتی پابندیاں لگا مقاصد حاصل کرنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عجیب سی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ترقی کرے گا ساری دنیا ترقی کرے گی. امریکہ تو ہتھیار بیچ رہا ہے, امریکہ تو ویپن بیچ رہا ہے, امریکہ ویپن بیچ کے ترقی کرنا چاہتا ہے. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ یہ جو پیس آف بورڈ ہے یہ ایک کوئی اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ دانش والی بات نہیں ہے. اس کا ساتھ دینا میری ذاتی رائے میں ایک طرح سے ٹرمپ کے بازو مضبوط کرنے ہیں, اور جو استعماری قوتیں ہیں دنیا میں ان قوتوں کو مضبوط کرنا. دوسری چیز سب سے بڑی بات دیکھیں, اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ دیکھیں وہ نیٹو ممالک, وہ یورپ اور دیگر ممالک جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے امریکہ کے, اب ان سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. فرانس نے واضح طور پہ اٹھائی ہیں, اور اس کے بعد اس کے پریزیڈنٹ کو بھی, پرائم منسٹر کو انہوں نے علیحدہ کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہہ دیا ہے کہ معافی مانگے اپنی بیانیے پر صدر ٹرمپ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن دیکھ لیں وہ اس پہ پیچھے نہیں جا رہے, اور وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. اور آنے والے دیکھیں, میں ایسا سمجھتا ہوں اب اگر تیسری عالمی جنگ لگی تو بیچ بچاؤ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں مسلم امت سے پہلے بگاڑی ہوئی ہے, نیٹو مالک سے ساتھ میں بگاڑ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری صورت حال ہے یہ بہت سنگین ہو جائے گی. جب کبھی جنگ لگی کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آ رہا جو بیچ میں بیچ بچاؤ کرا سکے. میں یہاں پہ شاید ایک اور بات کرنی چاہوں گا, یہ جو چائنا ہے نا, چائنا کا جو کردار ہے مجھے یہاں پہ یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. وہ بڑا بیچ میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے اور بڑا اپنے آپ کو بچا کے چل رہے ہیں حالات میں. اور اس وقت چائنا دوسری بڑی پاور ہے دنیا میں, اور میری ذاتی رائے میں چائنا چھپی ہوئی پہلی بڑی طاقت ہے. جیسے کہ پروفیسر گاؤ ہے ان کے, انہوں نے دوسرے دنوں کہا, کہتے ہم پہ ایک حملہ ہوا تو دوسرا ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے, وہ امریکہ ہی ہو. اس کا مطلب چائنا اس وقت بہت بڑی پاور ہے, لیکن چائنا کو عالمی تنازعات میں تھوڑا سا آگے آنا چاہیے, تھوڑا اپنا رسوخ یوز کرنا چاہیے. وہ بالکل اپنے مفادات پہ کھڑا ہے, اور یہ چیز اقبال صاحب اب آپ یہ دیکھیں, دو سپر پاوریں آمنے سامنے آ گئیں تو پھر دنیا تو نہیں نا بچے گی. تو اچھا ہے ایک آدمی اگر کوئی بیوقوفانہ اقدام کر رہا ہے یا جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو دوسرا تحمل کا مظاہرہ کرے. قاضی عبدالباسط الوی صاحب, آپ کا وہ جواب رہ گیا تھا ایران والا. ایک طرف تو یہ پیس بورڈ اور دوسری طرف ایران پر اسرائیل کے ساتھ مل کر جارحیت, اور اس کی آپ ہلکی پھلکی جھلکیاں بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایسا اس دفعہ سرپرائز دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف نیٹو مخالفت اور دوسری جانب ایران سرپرائز دینے کے لیے تیار, کیا آپ تھرڈ وار کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کو اگر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پر؟ تو سر فی الحال تو مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھرڈ وار والی, اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال نظر آئے گی. میرے حساب سے تو امریکہ شاید ایران کے اوپر حملے کی طرف بھی نہیں جائے گا, کیونکہ ایک چیز میں آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ایران کے اندر کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہاں سے تحریک اٹھے اور رجیم چینج کی طرف بات چلی جائے, لیکن وہ منصوبہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ فلاپ ہو گیا ہے, وہ منصوبہ فیل ہو گیا. تو اب جو ہے نا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ صرف اس کو پریشرائز کر رہا ہے, کہ زیادہ اس کا ایشو یہ ہے جی کہ وہ اپنا نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ نہ کرے, اور اس کے لیے اگر اس نے کچھ کیا بھی تو وہ صرف انہی جگہوں پہ اٹیک کرے گا جس طرح پہلے بھی کیا تھا. قاضی عبدالباسط صاحب انہوں نے کہا جیسا بھی اس دفعہ حملہ ہوگا, ثانوی ہو یا سیدھا ہو, ہم دونوں کو ہی ایران پر حملہ تصور کریں گے اور اس امریکہ کو سرپرائز دیں گے جوابی. چلیں سر, یہ تو جو کچھ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا, لیکن ایک چیز کا ہمیں جو ہے نا وہ شروع سے ہی افسوس رہا ہے جو مسلم اما اور ان کے جو بھی ممالک ہیں, کہ ہم لوگ جو ہے نا باتیں کرنے میں تو بڑے تیز ہیں, لیکن جب عمل کا مقام آتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ عراق کی صورتحال لے لیں, لیبیا کی لے لیں,
یعنی وہی بات وہیں آگے ختم ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کو اگر آپ نے کسی کو آنکھیں دکھانی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کے قد و کاٹ کے برابر پہلے لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ اس کا مقابلہ بھی کریں تو پھر یہ اچھا لگتا ہے. یہی اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور دنیا کا جو جدید دنیا کے جو ہے نا نامز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ڈیفنس اپنا مضبوط کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا کریں، رانا ورنہ زاہد آپ جی 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 رانا زاہد اقبال صاحب، رانا اپنا یہ جو ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان، یہ تو ہمیشہ شہباز شریف نواز شریف کے حلیف رہے ہیں، کبھی حریف نہیں ہوئے. لیکن اس دفعہ تو انہوں نے سیدھا جو ہے وار نشانہ جو ہے دونوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف پر لگایا، اور انہیں تانا دیا ہے کہ جناب اگر آپ غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. ہم تو ماشاء اللہ دور میں بھی جو تھا وہ سڑکوں پر آئے تھے اور مقابلہ کیا تھا، اور ہم اب بھی کریں گے اور اب بھی نکل سکتے ہیں. یہ کیا ضرورت پڑی ہے مولانا آج کل اتنے غصے میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں، جھارانہ موڈ میں کیوں دکھا رہے ہیں، اور سیدھے نشانے کیوں لگا رہے ہیں رانا زاہد اقبال صاحب؟ شاہ صاحب یہ جو غلامی اور کی باتیں ہیں نا، یہ مولانا صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. یہ انقلابی باتیں جو ہے نا، یقین مانے اب ہمارا بچہ پاکستان کا یہ بات، اب چھوٹے سے بچے سے عام سے ان پڑھ سے بات کرے نا تو مولانا صاحب کا کردار اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ تو مفادات کی سیاست کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اب ان کو مفادات نہیں مل رہے تو وہ بڑے انقلابی بن گیا ہے. ورنہ ان کے منہ سے اب انقلابی باتیں اچھی نہیں لگتی. لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا کوئی طرز عمل انقلابی نہیں ہے. ہر جگہ سے اور اس دفعہ ہوا کیا ہے، اس دفعہ دراصل انہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ مل رہا ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے مل رہا ہے. تو ظاہر ہے جب ان کو یہ حالات ہیں تو وہ ظاہر انقلابی بنیں گے. وہ تو ہر وقت انہیں تو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. تو اس وقت ان کے مفاد میں انہیں کچھ نہیں مل رہا، اور دنیا میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی رائے بھی نہیں. بلکہ آج بڑا ہوا، وہ سینٹ میں وہ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اسپیکر نے ان کی بات ہی نہیں سنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو ان کو بھی کیوں نیگیٹو کر دیا گیا. ان کو تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی مولانا زاہد صاحب، مولانا صاحب سے ہر موقع پہ اب ترو کر رہی ہے حکومت. جی بالکل بالکل تراؤ بھی کر رہی ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت نالاں ہے مولانا صاحب سے. وہ مولانا صاحب کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ان کے ساتھ بالکل بیٹھنا نہیں چاہتے. لیکن شاید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے، یہاں پہ بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت سارے صوبے ہیں جن کی اپنی ثقافت ہے، تاریخ ہے، ان کا ایک اپنا ہی پورا، دیکھیں اپنے ہیروز ہیں، ان کے اپنے صوفیہ کرام ہیں. تو ہمیں شاید صاحب بڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے. ہمیں ضد نہیں بنانا چاہیے کسی بات کو. ہمارے ہاں اب ہماری حکمرانوں نے اس وقت ضد بنائی ہوئی ہے. میری رائے میں سیاست میں ضد نہیں ہوتی، سیاست میں لے کر چلنا ہوتا ہے. ان کی بھی باتیں سن لیتے ہیں، ان کی بھی باتیں سن لیتے ہیں. جیسے اس بل میں جو کل 2000 بل پیش ہوئے، جس میں صدر صاحب نے بھی اس پہ دیکھیں نا، دو بل ہیں جن پر صدر صاحب نے بھی اس کو رائے دی ہے، لیکن انہوں نے بل وہ بھی پاس کر دیا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کیسے معاملات چلیں گے. عبد یہ تو الباسط الوی صاحب، ایک کے بعد ایک بل پاس ہو رہا ہے اور وہ نافذ ہوئی جا رہا ہے. جیسا کہ ایک بل جو تھا وہ پارلیمان کے جو لوگ ہیں، پارلیمنٹ ہے، عوامی نمائندے ہیں، ان کے اثاثہ جات کا بل تھا. اس پہ یہ ہے کہ وہ پبلک نہیں ہوں گے. یہ کیسا بل ہے اور کیسے منظور ہو گیا؟ عوامی نمائندے کے اثاثہ جات کو عوام سے ہی چھپایا جا رہا ہے اور بل منظور کیا جا رہا ہے، اور اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے قاضی عبد الباسط الوی صاحب؟ صاحب اس حوالے سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوامی نمائندگی جو بھی ہے نا، عوامی نمائندے، کیونکہ وہ پبلک فنڈ سے جو ہے نا وہ آئے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے وہ آئے ہیں، تو ان کے اثاثے وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے. یہ ایک چیز جو ہے نا یہ آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی یہی روٹین آ رہی ہے کہ ہمارے جو عوامی نمائندے وہ اثاثے اپنے چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کو ان کے لیے جو ہے نا وہ قانون سازی بھی اس کے مطابق ہی ہوتی آئی ہے. تو یہ بالکل ہونا چاہیے، عوام بھی یہی چاہتی ہے. جو بات دیکھیں صحیح ہے وہ تو اس میں تو کسی کو بھی جو ہے نا اعتراض نہیں ہونا قاضی چاہیے عبد کہ الباسط بالکل. صاحب، ایک طرف تو ان کو جو ہے وہ استثناء دیا جا رہا ہے، دوسری طرف یعنی ان کا احتساب نہ ہو، دوسری طرف اثاثہ جات چھپائے جا رہے ہیں اور پبلک نہیں کیے جا رہے. یہ کیسے عوامی نمائندے، کیسی حکومت، کیسا جو ہے یہ عوام کے نمائندے کلانے کا کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ نہ تو ان کا احتساب ہوگا، نہ ہی ان کے اثاثہ جات سامنے آئیں گے؟
تو پھر عوام کہاں گئے؟ عوام کیا دیکھیں گے؟ عوام کی کیا فیصلے، عوام کی کیا رضا، عوام کے ووٹ کی کیا عزت؟ یہ کیا ہو رہا ہے قاضی عبدالباسط الوی صاحب؟ اس حوالے سے شاہد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے جی کہ یہ معاملات بھی انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان میں بھی وہ دن آئے گا جی کہ ہمارے عوامی نمائندے اور ایک عام آدمی جو ہے نا وہ ایک ہی لیول پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ عوام کو جس طرح شعور آ رہا ہے تو عوام یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے نا جی، کہ گریجولی جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کو اس کو ہم نے ووٹ دیے تھے، یہ بندہ آ کے اب اس کی حرکتیں یہ، تو پھر نیکسٹ ٹائم اس کو وہ ووٹ نہیں دیں گے، اور اس طرح اقبال صاحب، عوام کو ٹیکس دینے کی، ٹیکس اس میں لانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن جو عوامی نمائندے ہیں ان کے ساتھ چھپانے کے لیے انہیں تحفظ دیا جا رہا ہے، انہیں جناب ہر احتساب سے بالا تر کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں جناب؟ یہ کیسا نظام اور یہ کیسے نمائندے اور یہ کیسا انصاف ہے جو کیا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل شاہ صاحب، بالکل آپ نے یہ جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بنا ہی اشرافیہ کے لیے ہے۔ اشرافیہ کو سارے ساتھ خون معاف ہے، اشرافیہ کچھ کرتی رہے، غریب آدمی شاہ صاحب یہ ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا نا، پنجاب پروونشل جیسے کوآپریٹو بینک ہے، ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، زیر ترقیاتی بینک ہے، وہ ایک 50,000 کا لون لے لیتا ہے تو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جبکہ اب دیکھیں تو جبکہ اشرافیہ نے اربوں کے معاف رہا ہے۔ شاہ صاحب دوسری بات میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جب ہمارے جو اسلامی قوانین ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، ہمارے دین میں کوئی استثنا نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے تو کیسے اس کی چادروں کا سوال کر دیا گیا کہ آپ نے 2 چادریں کیوں لی ہیں؟ اچھا اب کیا، دیکھیں میں اور آگے آتا ہوں شاہ صاحب، ہمارے ہاں دیکھیں شافعی کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈکلیئر نہیں کرنے، میں اب تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ ایک تو شاہ صاحب ایک ہمارا دین کہتا ہے، ایک جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے جو قابلین ہے، دینی قابلین ہے، خلفاء، ان کی لائف دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ بہت امیر آدمی تھے، اور وہ جو ایک لباس پہنتے تو 1,000 درہم کا ڈیلی ہوتا تھا، وہ دوبارہ پہننا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے پاس دنیا کی یعنی دنیا کی بہترین خوشبوئیں ہوتی تھی جو لگاتے تھے روز۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، عام سادہ غذا کھانی شروع کر، سادہ کپڑے پہننے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک بار باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے صاحب اقتدار بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کو ووٹ عوام کے لینے کے لیے یا عوام کو بہلانے کے لیے، ورگنانے کے لیے یہی مثالیں بیان کرتے ہیں، خود کو خادم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن خادم اعلیٰ کوئی نہیں بن رہا، نہ ہی کس عوام کا خادم کوئی بن رہا ہے، نہ ہی عوام کو اپنے پیج پر لا رہا ہے۔ تو قاضی عبدالباسط الوی صاحب، جب عوام ایک پیج پر نہیں ہوں گے، عوام کا جو ہے وہ احتساب عوام کا کیا جا رہا ہے، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اور صاحب اقتدار کو جو ہے وہ استثناء دیا جا رہا ہے، ان کے سیاست جات کو چھپایا جا رہا ہے، بلکہ انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے قانونی اور آئینی طور پر۔ عوام کے ساتھ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے، کیا اس طرح چلتے ہوئے یہ صاحب اقتدار اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں اور عوام کے حقیقی نمائندے بن سکتے ہیں؟ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جو فی الوقت جو معاملات ہیں نا وہ پہلے کے مقابلے میں خاصے بہتری کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو مطلب ڈنڈا پھرا ہے وہ ہر چیز پہ پھرا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، تو یہ معاملات جو ہے نا انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ بھی یا باثر حلقے وہ اس وقت کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ اس کے حق میں ہوں گے کہ جس سے جو ہے نا وحدت کو اور یونٹی کو اور لوگوں کا جو اعتماد ایک بنا ہوا ہے جی کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس نے ملک کو بچایا ہے اور اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا ریورس کرنے کے لیے وہ حلقے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جو ہے نا یہ کوئی ایسی بات ہو۔ تو اگر ایسی کوئی لیجسلیشن جو ہے نا وہ میرا تو خیال ہے کہ اس کو ریورس بھی ہونا چاہیے، اور وہ ریورس ہو جائے گی۔ یہ جو عوامی نمائندے ہیں بالخصوص ان کے اثاثے جو ہے نا وہ سب کے سامنے آنے چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں،
تو باقی زاہد اقبال، ایک طرف تو یہ بچانے کی خود کو اور خود کو آگے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے 18ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں ترمیم کر کے ایک عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کراچی کو وفاق میں شامل کیا جا رہا ہے، اور صوبوں سے جو ہے جو اختیار دیا گیا تھا وہ واپس جو ہے وفاق کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے یہ وفاق اور پاکستان کے مفاد میں ہے، اور یہ ہونا چاہیے یا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب چھوٹی سی معذرت کے ساتھ، میرا پچھلا تھوڑا سا سوال رہ گیا تو تھوڑا سا جواب رہ گیا، ایک لائن میں کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ جو عمر بن عبد العزیز تھے نا، انہوں نے کیا کیا، ایک قحط آ گیا تو انہوں نے اپنے سارے، ان کا پاس ہیرا تھا جس کی دنیا کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو بھی بیچ دیا، اور وہاں پہ اکانومک ایکٹیویٹی ریوائیو ہوگی۔ یعنی دیکھیں، ایک طرف تو ہمارے جو یہ جو ارباب اختیار ہے یا جو یہ جو سیاستدان ہے، آپ جو مرضی مثالیں دے دیں، انہوں نے اپنے خزانے قومی مفاد میں نہیں دینے، اپنے مفاد کا خیال کرنا ہے۔ یہ اربوں روپے کی شادیوں پہ لگائیں گے، اربوں روپے، اور سر یہ اپنے ساتھ رانا صاحب یہ اپنے اساسات بھی بڑھائیں گے، یہ اپنی شادیوں پہ اربوں روپیہ بھی عوام کو لگا کے دکھائیں گے، اور عوام کو ہی ٹیکس پہ مجبور بھی کریں گے، خون بھی نچوڑیں گے، اور عوام کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں کہ یہ کسی کے ایک فیصلہ سازوں کے ایک پیج پر ہے۔ تو جب تک ایک پیج پر ہے، جب تک فیصلہ ساز نہیں کچھ کرنا چاہیں گے، نہیں کریں گے۔ تو بات آئی 18ویں ترمیم کی طرف۔ یہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ وفاق کا خزانہ خالی ہے، صوبوں کے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے معاملات چلا نہیں پا رہے ہیں۔ جیسا کہ کراچی کا آپ حال دیکھیں کہ ایک آگ لگی، اب لاہور کو بھی میں بھی آگ لگ گئی، بڑک اٹھی۔ ایک آگ لگی تھی جو پلازا ثانیہ کی تھی، اب دوسری آگ ایک آج ہی جو ہے وہ ایک انڈسٹری میں لگ گئی ہے، فیکٹری میں لگی ہوئی ہے۔ تو آگ پہ آگ لگ رہی ہے، جب سنبھالا نہیں جا رہا کراچی، تو صحیح کسی نے کہا ہے کہ جناب اس کو وفاق کو دے دیا جائے تاکہ اس کا انتظامی معاملات جو ہے وہ درست کیے جائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں ترمیم ہو جانی چاہیے، وفاق کے انڈر آنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور کیا مضبوط ہو پائے گا؟ شاہ صاحب، میں جنرل باجوہ صاحب کی اس بات سے ٹوٹلی ایگریڈ ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرہ، اور یقین کریں یہ جو نیشنل انٹیگریٹی ہے جو ہماری، اس کے بھی اگینسٹ ہے۔ یہ پتہ نہیں، اچھا جیسے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات اس ماضی میں جاؤں گا۔ 18ویں ترمیم بنیادی طور پر زرداری صاحب کے ذہن کی اختراع تھی۔ وہ بڑے قائم آدمی ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف لوگ نے ان سے اس وقت کروا لی، وہ پاس کروا لی، ورنہ واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے۔ صوبوں کے پاس بہت کچھ چلا گیا، اور دیکھیں کچھ نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں کراچی میں اگر کچھ اداروں نے کچھ کرنا چاہا تھا، کیونکہ کراچی حالات بہت خراب تھے، تو پھر بلاول صاحب پریزیڈنسی میں پریس کانفرنس کرنے آگے کہ ہمارے مسائل چھینے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس سے وفاق کمزور ہو رہا ہے، صوبے مضبوط ہو رہے ہیں۔ صوبے مضبوط ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ وفاق کی اکائیاں ہیں، لیکن اس طرح مضبوط نہ ہو کہ وہ وفاق کی کاسٹ پہ مضبوط ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو واپس ہونا چاہیے، صوبوں کے اختیارات کم ہونے چاہیے، وفاق کو پیسے ملنے چاہیے۔ اور یہ جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے نا، بنیادی طور پر یہ اسی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے آخری دنوں میں عمران خان اس سے اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے پینشن کو ختم کرنا چاہا، جو کہ غریب آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ پینشن جو ہے وہ تو ایک بوڑھے کا ہوتا ہے، وہ اس کا استحقاق، کیونکہ کاروباری لوگ تو بہت کما لیتے ہیں، بڑے اثاثے بنا لیتے ہیں، تو جو بیچارہ جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو پینشن نہیں ہوتی، کہ ساری عمر اس کی گزر جاتی ہے، سمجھے اس کی گزر جاتی ہے گزارا کرنے میں۔ تو اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ 18ویں ترمیم سے عمران خان بھی بہت پریشان تھے۔ لیکن اب جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے جو قومی معاملات ہیں جن میں وفاق کا نقصان ہو رہا ہے یا جو ملک کی فائدے میں ہے، ان پہ سیاست نہ کریں۔ پی ٹی آئی تو جماعت ہی ایسی نہیں ہے، پی ٹی آئی تو ہے ہی خان صاحب کی، عمران خان صاحب تو خود سے بڑے کے محب وطن انسان ہے، اور وہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں۔ عام آدمی کی بات تبھی ہوگی جب 18ویں ترمیم کو واپس کیا جائے گا۔
तलवी साहब, आप क्या समझते हैं 98वीं तरमीम में तरमीम हो के उसमें अगर वापस नहीं तो बेहतरी लाई जा सकती है, और ये आप समझते हैं कि यकजहती के लिए, वफाक के लिए ये बेहतर है? आप क्या समझते हैं काजी अब्दुल बासित तलवी साहब, और क्या पीपल्स पार्टी होनी देगी? सर, मेरा तो ये ख्याल है कि तरमीम बिल्कुल आनी चाहिए और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि अब देखें, अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की तरजीहात जो है ना वो ज़्यादा जो है वो डिफेंस और डेटरेंस की तरफ वो ज़्यादा चली गई हैं जो सूरत हाल है। और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को जो है ना ज़्यादा तरजीह जो है वो ठीक है, बाकी मामलात भी हैं, सूबों की ज़रूरियात भी हैं, लेकिन तरजीह जो है ना वो पाकिस्तान की वो जो है ना दिफा को मजबूत करना रहेगी। और इसके लिए वफाक को अपने पास भी वसाइल और खासी कसीर तादाद में वसाइल रखना ज़रूरी है। और इसके लिए सूबों को, मेरे हिसाब से तो सूबों को जो है ना सेक्रीफाइस करना चाहिए। देखें, अगर कोई ये कहता है जी कि 80% जो है ना वो हमारी फौज खा रही है, तो वो खा रही है तो वो मतलब उसने हमें बचाया है और उसने हमारे दिफा में भरपूर किरदार अदा किया है। तो इस दिफा को मजबूत करने के लिए सूबों को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने जो है वो है तो फिर कैसे मुल्क मजबूत होगा, कैसे हमारा दिफा होगा, जबकि सूबे जो हैं उनके पास पैसा मौजूद है लेकिन वफाक के पास नहीं है? तो वफाक को जी हाँ, ऐसी तरमीम का तो कोई फ़ायदा नहीं है और होनी चाहिए। अगर राना आज़ाद इकबाल साहब जैसे कहते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए, कौमी मुफाद में, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कोई तरमीम बनी है और उसमें कोई आपको लूप होल्स खिला नज़र आता है तो उसको बेहतरी के लिए तरमीम आनी चाहिए। तो इसी तरह जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक्ट जो है 226 भी मंजूर हुआ है, और उसमें अब ख़वातीन के जो तशद्दुद होता था उसकी जहाँ सज़ा रखी गई है, वहीं पे अब मर्द को भी शिकायत करने की जो है उसमें मंजूरी दी गई है। अब मर्दों पे भी जो तशद्दुद, पहली दफ़ा मर्दों पे भी जो तशद्दुद उनकी ख़वातीन करते हैं या घर वाले करते हैं, उनका भी जो है वो अब दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसमें जो है 3 साल से लेके 5 साल तक सज़ा और 1 लाख जुर्माना भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि ये एक्ट जो पास हुआ है ये क्या घरेलू जो मामलात हैं उनको दुरुस्त कर पाएगा या मज़ीद बिगाड़ेगा? अच्छा साहब, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो पहला कानून था ना ख्वातीन के हवाले से, वो बड़ा एक्सप्लॉइट हो रहा था। मैंने बेशुमार आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जब कोई किसी की किसी ने बात नहीं मानी कि किसी का फलां कर दो तो उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी ऐसी। तो इसमें उन्होंने इसको बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि शायद सब एक तो होते हैं इंसानी मतलब इंसानियत के समाजी मफादात के लिए, ये तो हमारे जो मजहबी हमारा दीनी तकाजा है उसके मुताबिक भी ये कानून नहीं है। हमारे कानून में ख्वातीन के लिए एक खास है मुकाम। देखें शायद सब दुनिया ने के मुकाबले में मर्द की सुनी नहीं जाती थी ना जी, लेकिन शायद आप को इतना फर्क नहीं पड़ा। आप जो कह रहे हैं ना वो इतना फर्क नहीं पड़ा, चले आटे में नमक के बराबर। लेकिन शायद देखें कि दुनिया ने दूसरी ज्यादा प्रोटेक्शन तो खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों को ही दी गई है इसमें, इस एक्ट में। जी, प्रोटेक्शन का भी एक लेवल होना चाहिए, एक हद होनी चाहिए। आप देखें ना कि मैं एक बड़ा अजीब देख रहा था कल वाले कानून में कि तड़ी नहीं चलेगी। अब जो औरतों को खामन तड़ी देते थे ना तलाक की, या गालियां देते थे या हाथ उठाने की कोशिश करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताएं कि क्या हमारा जो मुसलमान हम हैं या जो हमारी रवायत है, क्या उसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है ना? देखिए इस कानून में एक ये भी है कि अगर कोई खातून फैमिली के साथ नहीं रहना चाहेगी और उसका मियाँ उसको जोर से रखेगा, उसको नहीं वहां से बाहर निकालेगा, तो उसके खिलाफ भी ये कानून होगा। इसके 1 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल तक सजा है। आप देखें ये भी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। पता नहीं इनको कौन मशवरे देता है, कौन इनका एडवाइजर है जो इस तरह को हमारे मजहबी और दीनी जो अहकामात है उनको तो शायद हमें नजर अंदाज हमें नहीं करना चाहिए। हमारा एक देखिए समाजी हमारा एक आप समझते हैं जो पाकिस्तानी
ہماری ثقافت ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہمارے والدین ہیں, ان کا یعنی والدین چاہ رہے ہیں بچہ نہ لیدا ہو, تو وہ خاتون چاہ رہی ہے تو وہ والدین کو نظر انداز کرے, یعنی والدین کے حقوق کم ہو گئے ہیں اور اس بیوی کے حقوق زیادہ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں یہ کسی سے جسٹیفائی نہیں ہے. ایسے قوانین یورپ میں صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے تھے, وہاں پہ مرد کم ہو گئے, عورتیں زیادہ تھی, نام نہاد عورتوں کی ذاتی کے حوالے سے انہوں نے خواتین کو باہر نکال دیا اور کام پہ لے آئے, ورنہ اس سے پہلے وہاں پہ بھی شاید صاحب یہی صورتحال تھی. اور اس چیز نے خود شاید صاحب یورپ خود بڑا پریشان ہے اس پر. یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وہ خود عورتوں کو دیگی زادی کو واپس لینا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ کر نہیں سکتے ایسا, ان کو بڑی ریزنٹمنٹ ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جب بھی ہم قوانین بناتے ہیں, قوانین میں تھوڑا سا توازن ہونا چاہیے. اسلام نے بھی غلو کی بڑی میانہ روی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے, اور اس کی بڑی کہا گیا ہے. ہمارے دینی اور ہمارا جو بھی قوانین, شاید سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, آپ ماضی میں بھی چلے جائیں, تاریخ دیکھیں ساری, ہم یورپ سے کچھ چیز اٹھاتے ہیں یہاں پہ لا دیتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری ثقافت کیا ہے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہماری دینی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ ہم شاید صاحب جب تک ان قوانین کو اپنی دینی ریکوائرمنٹس اور اپنے موجودہ حالات, اپنی ثقافت اور اپنے جو ہمارا یہاں پہ سوسائٹی سسٹم ہے اس کے تحت اس کو اگر نہیں امپلیمنٹ کریں گے, ان کو ایسے قوانین نہیں بنائیں گے, تو ہمیں یہی مسائل آئیں گے. اور اس سے اسد الوی صاحب, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہم تو سیاست ہو, ذاتی مفادات ہوں, دین کا تڑکا لگائے بغیر نہیں رہتے, چاہے ہمارے دانشور ہوں تجزیہ دیتے ہوئے بھی ضرور تڑکا لگاتے ہیں دین کا, لیکن عمل ہمارا نہیں ہے, ہم خود بے عمل ہیں اس مسئلے میں. تو حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں, پہلے ہمیں تو خود بھی تو عمل کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی قاضی عبدالباسط الوی صاحب یہ جو ترمیمی ایکٹ آیا ہے یہ قومی اپنا عوامی مفاد میں ہے, اور واقعی جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ خاندانی جو ہمارا سسٹم ہے اس پر مثبت ہوں گے, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا, نہ عورت مرد پہ تشدد کرے گی رکے گی, بلکہ اب اس ایکٹ کے بعد, اور نہ ہی مرد جو ہے وہ کسی قسم کی دھمکیاں عورت کو طلاق کی یا دیگر یا تشدد کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں, واقعی کو بہتری آئے گی ہمارے معاشرے میں اس ایکٹ کے تحت؟ جی میرے خیال کے مطابق تو یہ اچھا ایکٹ ہے. پہلے تو یہ تھا کہ خواتین کے اور بچوں کے حقوق کے وہ جو ہے نا تاثر یہ تھا کہ ان کا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے, اور مرد مطلب اتنے کیسز تو مردوں کے نہیں ہوتے لیکن ہوتے تو ہیں, اکا دکا وہ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ظالم خواتین کئی دیکھی ہیں قاضی عبدالباسط صاحب, سر عام کٹتی ہیں بیچاروں کو, مردوں کو, اور وہ ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا وہ گھروں میں بھی قاضی صاحب برتن ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں خواتین کی طرف سے. لیکن یہ بالکل اچھا ہے جی, اس سے جو ہے نا ایک قسم کا وہ متناسب جو ہے طریقہ کار کا تاثر جائے گا, اور ایک شفافیت کی طرف جو ہے نا نظام رواں رہے گا. تو اس لحاظ سے یہ اچھا ہے, اور اس کو عوام کو بھی جو ہے نا اس سے کوئی بہتری کہتے ہیں کہ خاتون تابع داری میں مزید آئے گی مردوں کے, اور خدمت خامند کرنے کی کوشش کرے گی. اب دونوں اطراف سے جو ہے نا وہ مورچہ زنی جو ہے وہ اس کا تاثر ذرا کم ہو جائے گا, اور سیز فائر کی طرف معاملات چلے جائیں گے جی دونوں طرف اچھا, سے. یہ بہتر معاشرے کی اور بہتر جو ہے وہ تفریح کی بات آتی ہے جب تو مریم نواز نے یہ کہتے ہوئے 3 روزہ بسنت کے فیسٹیول کی منظوری دے دی ہے کہ پنجاب دل والوں کا صوبہ ہے, لیکن عوام کو تفریح سے دور کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ جو ہے مریم نواز صاحبہ نے پابندیاں بھی لگائی ہیں, جس میں 5 جو ہے وہ 5 سال کی میرا خیال ہے سزا رکھی گئی ہے, اور جو ہے وہ 2 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پابندیوں کے ساتھ جو ہے یہ تفریح جو ہے وہ عوام کو راس آئے گی, اور عوام اپنے گلے بچاتے ہوئے جو ہے اس تفریح کو انجوائے کر پائے گی؟ جی شاہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ 2007 میں جب یہ بسنت آخری بار ہوئی تھی نا, تو ایک بہترین فیصلہ تھا. اور دیکھیں, اور 2012 تک آ جائیں, 12-13 تک تو اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا. انہوں نے پابندی ضرور لگائی تھی, عمل نہیں ہو پا رہا. اس میں بھی عدلیہ نے بڑی ایفرٹ کی تھی. شاہ صاحب یقین کریں, ایک ہماری پہلی بات تو 2 باتیں ہیں. پہلی بات, سب سے بڑی بات یہ, کیا ہم کن بنیادوں پر تفریح چاہ رہے ہیں؟ کیا پھر بات وہیں پہ آتی ہے, کیا اس تفریح میں کوئی ایسی چیز ہے
کہ جس سے کوئی ہماری بڑی کوئی کیا اس کو کہیں کہ ہماری کو اندر سے کسی چیز کو بڑا تقویت ملے گی یا سکون ملے گا. شاہ صاحب یہ ایسی پابندی نہیں ہے, اس میں اگر ایک بھی جان چلی جائے نا میں سمجھتا ہوں, اور شاہ صاحب جائیں گی. گزشتہ روز بھی ایک بندے کے گلے پہ وہ جو ہے وہ پھر گئی ہے ڈور, لیکن بات وہی ہے رانا ظاہر اقبال صاحب کہ ہمارے بھی تو کوئی فرائض ہے نا. ایک فیسٹیول بڑے عرصے سے جب سے پاکستان منایا جاتا رہا ہے, اس کو کسی ہم خطرات سے نکلنے کے یہ بھی تو ایک تاثر بہتر ہے کہ خطرات سے نکلنے کے لیے ہمیں خود بھی جو ہے کوئی ہمارے بھی کوئی ذمہ داری ہے, ہم وہ پوری کریں, ہم انجوائے کر لیں. ہم نہ وہ ضروری ہے کہ ہم نے تندی شیشہ یا وہ دھات ڈور استعمال کرنی ہے, کیوں دھاگے سے ہم نہیں اڑاتے, کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں ابھی ذرائع سے تو آج کی خبر میں بتا رہا ہوں کہ لاہور میں انہوں نے اسی انداز میں ڈوریں چپ چپا کے کرنی شروع کر دی ہیں. آپ دیکھیں اب مریم کو یہ ہمیں تو یہ بات پتہ چل گئی ہے ذرائع سے, کیا مریم صاحبہ کو یہ بات ہی سمجھ آتی؟ تصویریں بھی چھاپنا شروع کر دی ہیں. جی بالکل, اور وہی ڈوریں وہی پلاسٹک کی ڈوریں چل رہی ہیں. اس کا بڑا نقصان ہوگا. اب اس کا ایک ہی حل ہے, تو یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ باہر نہ نکلیں, 2-3 دن کیا ہے چھٹی کر دیں لاہور میں, نہ نکلنے دیں, پھر اگلی اس کو ضروری میں بنانا ہے. تو کر دیا انہوں نے, 3 روزہ چھٹی بھی ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن خدا را ہم کیوں ڈور استعمال کرتے ہیں وہ؟ شاہ صاحب لیکن یہ دیکھیں نا معاشرہ نہیں ہٹتا نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر امریکہ, چائنا, روس, فرانس, جرمنی, انگلینڈ, ان میں یہ تفریح نہیں ہے تو کیا ان کی اقتصادی ترقی؟ اقبال صاحب وہاں تفریح ہیں یہ, لیکن وہ سمندر پہ جا کے اڑاتے ہیں. ہاں جی وہی نا, وہ تو ہمارا کلچر ہے چبارے پہ چڑھ کے اڑانے والا ہے, ہم بڑی محدود پیمانے پر. تو ان کو یہی ایک تفریح نظر آئی ہے. کبھی غریبوں کی بھوک کا تو خیال نہیں ان کو آ رہا کہ غریب بھوکا مر رہا ہے, غریب کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, آٹا نہیں مل رہا. اقبال صاحب آپ پرانی جنریشن ہے, نئی جنریشن کچھ کرنا چاہتی ہے تو کرنے دیں یار, کیوں روڑے اٹکاتے ہیں ان کے, کیوں معاشرے کو سدھاریں نا سر, ان کو نئی جنریشن کو یہ دیں کہ انجوائے کریں, لیکن آپ صحیح طریقے سے کریں, دھاتی ڈور نہ اڑائیں, عام دھاگے سے اڑائیں, گڈی اڑائیں, انجوائے کریں. کوئی چاہیے نا اس پہ عمل کروائیں, میرے خیال عمل اس پہ نہیں ہو رہا. دیا نا, وہ تو اپنے طور پہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا اقدام کیا, انہوں نے سخت سزائیں رکھی ہیں اور 0 ٹالرنس پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے 5 سال کے لیے اسے FIR کاٹی جائے, اندر کیا جائے اور ان پہ جرمانے کیے جائیں, اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ بڑا اچھا فیسٹیول رہے گا. اور تھوڑی سی احتیاط 1-2 دفعہ جب ہوگی تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. کیوں قاضی عبدالباسط الوی صاحب, آخری آپ سے بھی اس پہ رائے لیں جائیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پابندیوں کے ساتھ ایک اچھی انجوائمنٹ ہو سکے گی, اور کیا یہ انجوائمنٹ چلتی رہنی چاہیے, یا کہ نہیں یار اتنا جان کا خطرہ ہے, ہم نے بچوں کے, جوانوں کے, نئی نسل کے, خواتین کے گلے نہیں کٹوانے ہیں؟ سر ویسے میں جو ہے نا بسنت کے مکمل خاتمے کے حق میں تو نہیں ہوں, کیونکہ یہ تہوار ہے, اور ویسے بھی شہروں میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس تفریح کے لیے اتنے مواقع ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک غریبوں والی ایک عام سا شوق ہے, یہ مطلب اس میں بچہ بھی شامل ہو جاتا ہے, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. لیکن قوانین دیکھیں, قوانین تو سپورٹس کا بھی حصہ ہے. آپ دیکھیں کرکٹ میں بھی وائٹ بال اور نو بال اس میں بھی ہے, ہاکی فٹ بال میں فاؤل پلے تو اس میں بھی ہے. تو قوانین کے مطابق دونوں فریقوں کو چلنا چاہیے. امپائر سیٹی بچاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے, ریڈ کارڈ دکھایا جاتا ہے. یہ بالکل دکھایا جاتا ہے, اور یہ اس کی پاسداری کرنی چاہیے. عوام کو خود بھی اپنا اس کا خیال رکھنا چاہیے. دھاتی ڈور کا مطلب ٹھیک ہے, تفریح کو تفریح رہنے دیں, کسی کے لیے قتل تو نہ بنائیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں اگر گورنمنٹ کی اس کا خلاف ایکشن لیتی ہے, میں تو کہتا ہوں سختی ہونی چاہیے, لیکن اس کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن قوانین کے جو ہے نا زیر اثر اس کو لے کے آنا چاہیے. جی بہت شکریہ قاضی عبدالباسط الوی صاحب اور رانا زاہد اقبال صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے دونوں مہمان گرامی کی رائے سنی ہے, ہمیں معاشرتی طور پر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے عام آدمی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم حکومت کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان پر اعتراض بھی کہتے ہیں, مود الزام بھی ٹھہراتے ہیں, لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں خود کو بدلنا ہوگا.
انصاف اور قانون کا تقاضا کرتے ہوئے خود بھی انصاف پر چلنا ہوگا، خود بھی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ جب ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے تو یقیناً اس معاشرے کو سدھار پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔